اور یہ بھی بڑے دعوے سے کہتا ہوں، علماء معاشرے کے اندر انسان کے وجود میں دل کے مانند ہے، انسان کے وجود سے دل کو نکال دیا جائے، جسم مر جاتا ہے، معاشرے سے علماء کو ختم کر دو، معاشرہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے علماء کے وجود اور بقا کے لیے پانی کے اندر مچھلیاں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، ہوا میں چرند پرند مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور بینوں کے اندر چڑکیاں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ علماء کا ان چوپائے اور حشرات کے اوپر کیا اثرات ہے کہ وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں؟ ہاں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری بقا علماء کے وجود کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اس دھرتی پر اللہ اللہ کرنے والے باقی ہوں گے۔ ارے یہ اللہ اللہ کرنے والے یہی علماء ہی تو ہے، اس دین کی چراغ کو لے کر پوری دنیا میں علم کی اس روشنی کو پھیلانے والے یہ علماء ہی تو ہے۔ اللہ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب ایک عالم دین فوت ہوتا ہے تو اسلام میں دراریں پڑ جاتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور یہ دراریں اس وقت تک پور نہیں ہوتی جب تک اس عالم کے قائم مقام اسی کوئی دوسرا عالم پیدا نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خیرات الارض بموت العلماء، زمین میں فساد برپا ہو جاتے ہیں جب علماء فوت ہوتے ہیں۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آئے، کہنے لگے کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہاں خواب یہ دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک پرندہ آیا اور یاسمین کے پھول لگے ہوئے تھے اور ایک ایک پھول کو چننا شروع کر دیا اور آسمان کی طرف غائب ہو گئے۔ تو حضرت نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت آپ نے یہ جواب دیا؟ کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس سال کثرت سے علماء اللہ کے ہاں جائیں گے، کثرت سے علماء اللہ کے ہاں مہمان بنیں گے۔ کہا مجھے خوف اس بات کا ہوا کہ شاید معاشرے کے اندر علماء کی قدر و قیمت ختم ہو گئی۔ یہ ایک نعمت عظمی ہے، جب اس کی قدر نہیں ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس قافلے کو اپنے پاس بلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں علماء کی وادی میں جائے اور جو عالم دین جاتا ہے اس کے خلا کو پور کرنے کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے العلماء فی الارض کالنجوم فی السماء، علماء کی مثال زمین پر آسمان کی تاروں کی مانند ہے۔ وَإِذَا بَلَغْنَهُمْ اهْتَدَوْا وَإِذَا خُفِيَتْ عَلَيْهِمْ تَخَيَّرُوا۔ ستارے جب نکلتے ہیں تو لوگ راستے پاتے ہیں اور جب وہ چھپ جاتے ہیں تو لوگ کھڑے کھڑے حیران رہ جاتے ہیں۔ اس بات کا علم بخوبی وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو صحراؤں میں رات کو سفر کرتے ہیں یا سمندر کا سفر کرتے رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ جب ستارے نمودار ہوتے ہیں تو لوگ کیسے راستے پاتے ہیں، اور جب ستارے چھپ جاتے ہیں تو لوگ کھڑے کھڑے کیسے حیران ہو جاتے ہیں۔ یہی مثال علماء کی ہے۔ ارے بھائی علماء ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، جب ہم پٹڑی سے اتر جاتے ہیں، راستے سے بھٹک جاتے ہیں، وہ ہمیں ہاتھ سے پکڑ کر سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اس نعمت کی قدر کر لینی چاہیے۔ علماء کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لینے چاہیے، ان کے صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ان سے مشورے کرنے چاہیے، ان کے رہنمائی میں کر کے چلنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت پوری عالم کی موت ہے۔
تمہیں عرض کر رہا تھا کہ علم وہ دولت ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ایک ادنا انسان کو بھی بلند مقام